وہ نواز شریف صاحب اس وقت کے وزیر اعظم تھے, ان کو ٹیلی ویژن سے پتا چلا اور وہ بڑے اس پہ پریشان بھی ہوئے, ناراض بھی ہوئے کہ یہ مطلب ان کو لوپ میں لیے بغیر کیسے ہوا. پھر ایک جگہ آپ نے کس طرح سے اس وقت کے جنرل مشرف نے صدر تارڑ صاحب کو ریموو کرنے کے لیے کس طرح سے وہ جا کر کہا, وہ بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے. تیسرا, راحیل شریف صاحب کا بھی ذکر مجھے یاد ہے کہ کس طرح سے آپ نے بتایا کہ آپ کو خود میاں صاحب نے یہ بات بتائی تھی کہ ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے ان پر کس طرح سے زور ڈالا گیا, اس کانسیکوینسز کا ذکر کیا گیا, اور پھر وہ ساری چیزیں بھی سامنے ہیں. میرے دو سوال ہیں راحیل شریف صاحب کے حوالے سے, میں ضرور کروں گی کہ خواجہ آصف کا آج جو انٹرویو ہے, بڑی بریفلی بتائیے گا کہ آج جب آپ تحریر لکھیں گے تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ وہ طاقت جہاں سے یہ حکومتیں چلائی جاتی تھی فی الوقت اس پورے ماہ میں یا عمران خان صاحب جانے کے بعد وہ طاقت اب ایگزسٹ نہیں کرتی, اس طرح کی پریشر ایگزسٹ نہیں کرتا؟ دیکھیں نادیہ, یہ بڑا اہم اور بڑا نازک سا سوال آپ نے کیا ہے, جس کی تھوڑی سی داد بھی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اور شاباش بھی دینا چاہتا ہوں. معاملہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ جب آپ اقتدار کی راہداریوں کے اندر, فیصلہ ساز شخصیات کے اندر, فیصلہ سازی کے دائرے کے بالکل محدود حلقے کے اندر جب آپ موجود ہوتے ہیں نا, تب آپ کے علم میں آتی ہے. آپ ذرا سا باہر جب نکل جاتے ہیں تو آپ کے علم میں نہیں ہوتا ہے. جیسے یہ میں نے باتیں لکھی کہ مشاہد حسین صاحب نے یہ کہا, یا میں نے یہ کہا کہ راحیل شریف صاحب نے خود کہا تھا میاں صاحب سے کہ مجھے ایکسٹینشن چاہیے, یا ڈان لیکس کے کچھ معاملات ہیں, یا اور جو میں کالموں میں لکھتا رہتا ہوں, تارڑ صاحب کا معاملہ ہے کہ کس طرح 5-6 جرنیل آئے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ استعفیٰ دیں. یہ بات اگر میں وہاں نہ ہوتا تو کسی کے علم میں نہ ہوتی. لہذا 3.5-4 سال کے دوران خان صاحب کا اور ان کا معاملہ کیا رہا, یہ مجھے نہیں پتا. یہ انہیں یا ان کے بہت قریبی دوستوں کو پتا ہوگا. ان میں سے اگر کوئی کالم نگار کل نکلا یا کسی نے کتاب لکھی تو شاید بہت سی باتیں سامنے آ جائیں, مجھے کچھ نہیں معلوم. جہاں تک موجودہ حالات کا تعلق ہے, یہ تو 1 مہینہ ہوا ہے اس حکومت کو, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی دخل اندازی ہوئی ہے یا کوئی ایسی نوبت ہی آئی ہے کہ دخل اندازی ہو. تیسری بات جو اگر راحیل شریف صاحب کی آپ کر رہے ہو, جی خواجہ آصف صاحب نے آج ذرا ناظرین کو بھی بتا دینا کہ بی بی سی کو انہوں نے انٹرویو دیا, اور ایک طرح سے یہ نیا میں کہوں گی کہ آپ کی تحریر جس میں راحیل شریف صاحب کا ذکر آپ نے کیا کہ کس طرح سے میاں صاحب سے ایکسٹینشن مانگی گئی, نہ دینے کے حوالے سے کیا کچھ ان کو بتایا گیا کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ, اور پھر وہ باقاعدہ پناما پیپرز اینڈ وہ ساری چیزیں جو ہے سامنے بھی آئیں کہ کیا پھر ان کی سزا بھی ہوئی, انہیں کانوکٹ بھی کیا گیا. آج خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ راحیل شریف صاحب نے کبھی ایکسٹینشن نہیں مانگی. خواجہ صاحب کی اپنی معلومات ہوں گی, لیکن میری جو معلومات ہیں میں ان پہ قائم ہوں, اور میری معلومات کوئی ایسی نہیں ہے کہ مجھے کسی نے بتایا ہو کہ جی یہ معاملہ ہوا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے میاں صاحب نے غالباً گلگت جانا تھا, اور میں نے رات کو انہیں فون کیا کہ مجھے ایک ضروری کام ہے آپ سے اور ضروری بات کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے گلگت جانا ہے 10 بجے, تو آپ 9 بجے آ جائیں. میاں صاحب کی عادت ہے, وہ بہت سویرے اٹھتے ہیں اور سویرے دفتر آ جاتے ہیں. تو میں 9 بجے پہنچ گیا, بیٹھ کے میرے ہاتھ میں فائل تھی, اور میں نے کہا جی کہ یہ چند چیزیں آپ سے ڈسکس کرنی ہیں. تو انہوں نے فائل مجھ سے لے لی, ایک طرف رکھ دی اور کہا کہ یہ میں پڑھ لوں گا ابھی جہاز میں, پہلے آپ میری بات سنیں. تو انہوں نے, نادیہ میں کبھی کتاب لکھوں گا تو وہ ساری باتیں آ جائیں گی, انہوں نے کوئی 8-پون گھنٹہ مجھ سے بڑی تفصیل سے ایک کہانی سنائی, جس میں میں یہ لفظ شاید کہنا چاہیے کہ بڑی درد مندی تھی ان کے انداز میں, اور یوں لگتا تھا جیسے وہ بڑی مشکلات میں گرے ہوئے. اور اس دوران ADC 2 دفعہ آئے کہ جی لیٹ ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا, میں نے کہا جی کہ اس کی وجہ کیا ہے, یہ جو آپ اتنی لمبی کہانی آپ نے سنائی ہے. تو he said just one word, extension. میں نے کہا جی اچھا معاملہ یہاں تک, وہ تو کہہ چکے ہیں کہ میں نے چلے جانا ہے, ایکسٹینشن نہیں لیتے. کہتے ہیں یہ کہانی میں پھر سناؤں. مجھے جو معلومات ملی ہیں وہ یہ تھی کہ انہوں نے خود کہا براہ راست, اور یہ جملہ بھی میں نے میاں صاحب سے سنا کہ کاش وہ مجھ سے براہ راست آ کے ایکسٹینشن کی بات نہ کرتے, مجھے اچھا نہیں لگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میں آپ کو یہ رائے دیتا ہوں, اگر آپ کو الجھن ہے کوئی تو آپ تینوں مسلح افواج کے سربراہوں کو ایکسٹینشن دے دیں تاکہ میں سنگل آؤٹ نہ ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ مشکل ہے تو آپ مجھے بنا دیں
फील्ड मार्शल बना दें, उसके साथ ही एक्सटेंशन हो जाएगी। फिर अब मुझे और भी बहुत सी बातें इस सिलसिले में याद है। मुझे रत्ती बराबर शक नहीं है कि राहिल शरीफ साहब ने एक्सटेंशन की बराह रास्त की दरखास्त की, बिलवास्ता भी की, और जितना मुमकिन हद तक दबाव हो सकता था वो भी इस्तेमाल किया। तो ख्वाजा आसिफ को इल्म नहीं है या बस ऐसे ही वो इस वक्त बात कर रहे हैं? वो कभी ख्वाजा साहब से आप पूछिएगा। सही। और आज ख्वाजा साहब ने ये भी कहा कि मौजूदा आर्मी चीफ भी एक्सटेंशन का बकायदा मना कर चुके हैं, और ये बात तो सच है। उनकी हाँ। तो स्टेटमेंट आ गई है। और आपने कहा कि राहिल शरीफ साहब भी पब्लिक में ये कह चुके थे कि उन्हें एक्सटेंशन नहीं चाहिए, जी और हाँ, फिर ISPR की तरफ से ये बयान आ चुका था कि उन्हें एक्सटेंशन नहीं चाहिए। लेकिन ये मैं बातें जो कर रहा हूँ ये उसके बाद की है। अगर इलेक्शन नहीं होते, ये मेरा लास्ट सवाल है आपसे, बिकॉज वक्त भी ओवर हो गया है, कि अगर इलेक्शंस जो हैं वो इतनी जल्दी नहीं होते, यानी एक्सटेंशन से या सॉरी तैनाती से, नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल नहीं होते, तो क्या ये मामला फिर आपके नजदीक मसाइल क्रिएट कर सकता है, या यही वो मामला होगा जिस पर आप फिर बिल्कुल वसूख से कह पाएंगे कि हाँ, अब इस इदारे का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं रहा? देखिए, हम तो जो कहा जा रहा है उस पर यकीन कर रहे हैं, जो हालात वाकयात हमें दिखाई दे रहे हैं उस पर यकीन कर रहे हैं, जो हमारा अपना जहां तक रिश्ता और ताल्लुक है पार्लियामेंटेरियन से है, उनकी उसकी वजह से यकीन कर रहे हैं। जब ऐसा नहीं होगा तो उसका भी पता चल जाएगा। जहां तक नए आर्मी चीफ की तकर्री है, मेरा ख्याल है कि तीन सूरतें मुमकिन है ना। एक सूरत यह है कि मौजूदा हुकूमत हो नवंबर के लगभग तक, या सितंबर के बाद किसी भी वक्त, वो 2-3 महीने पहले भी अनाउंस हो सकता है, नवंबर में भी हो सकता है। एक सूरत ये। दूसरी सूरत यह है कि इंटरिम गवर्नमेंट हो, अबूरी निगरान हुकूमत, जिसे आप केयर टेकर जिसे कहते हैं, वो हो, वो भी तकर्री कर सकते हैं, मजाज होंगे। तीसरी सूरत यह है कि इलेक्शन हो जाए, नई हुकूमत आ जाए और वो नए आर्मी चीफ का तकर्रुर करे, जो अच्छी सूरत होगी, बेहतर सूरत होगी। लेकिन ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो हमारे सियासी हालात वाकयात को बहुत तहोबाला कर देगा या तूफान। देखे ना, एक इशू तय हो गया है, मौजूदा चीफ साहब ने कैटेगरिकली कह दिया है कि ना वो एक्सटेंशन के तलबगार हैं, ना वो आर्मी चीफ अब रहना चाहते हैं, वो जा रहे हैं। एक चीज उन्होंने खुद तय कर ली। अब आपके सामने सिर्फ एक नया मसला रह गया ना कि नए आर्मी चीफ का तकर्रुर करना है। अब दो ऑप्शन नहीं है कि जी तौसीह देनी है या तकर्रुर करना है। एक ऑप्शन तो चीफ साहब ने खुद खत्म कर दिया, दूसरा ये है कि नए चीफ की तकर्री करनी है, हो जाएगी। बस अब ये फैसला होना है कि कौन करेगा। आप मतलब ये हुकूमत ये बनी है, ये तीनों में से कोई एक करेगा, अबूरी करेगी या नई हुकूमत आके करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, बड़ा दिलचस्प आपके साथ ये नशिस्त रही। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।